بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک آدمی سے زنا ہو گیا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوں، اب میں کبھی زنا نہیں کروں گا، آپ میری رہنمائی فرمائیں، اب مجھے کیسے معافی ملے گی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک کام کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ دوستو، واضح ہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کے خلاف سخت مذمت کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ حدیث مبارک میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین شادی شدہ زنا کار پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو آنے لگے گی کہ جس سے اہل جنت بھی پریشان ہوں گے، اور ان کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے برعکس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا اور آخرت میں کہیں سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا جو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا ذریعہ ہوگی، دنیا اور آخرت میں چین سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی جائے۔ محترم ناظرین، پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ یہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالح قبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو اچھی زندگی دیں گے
اور آخرت میں اس کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن بہترین شخص وہ ہے جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم یعنی انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، مسلسل غربت اس شخص پر ہمیشہ سوار رہتی ہے۔ نمبر 3، زنا کرنے والے شخص کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ آخرت میں پیش آنے والے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ نمبر 2، برا حساب و کتاب۔ نمبر 3، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ محترم ناظرین، زنا سے چہرے پہ رونق اور بے نوری سی ہو جاتی ہے۔ مذکورہ حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والے کو دنیا میں سخت ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہرے سے ہمیشہ ذلت اور خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فقر و فاقہ اور غربت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، مطلب بارشیں نہیں آتیں۔ جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جب زناکاری پھیل جائے تو فقر و فاقہ اور غربت عام ہو جاتی ہے۔ اسلام میں معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور ذات کو غیر محرم مردوں سے دور رکھنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابن العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرنے والے مسلمان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانی عورت زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا۔ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے، پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا۔ جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسے بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے بچ سکتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کے بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنے والا اللہ کے غضب اور غصے کو اور بھڑکاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے غصے کی وجہ سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے پاس کریں گے، اور ان کے لیے آخرت کا دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حکمران، اور تیسرا متکبر فقیر۔ پھر اسی طرح جہاں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والا شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اور اب اگر وہ اکیلی ہے تو اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی تو سانپ اس کو قیامت تک ڈستا رہے گا۔ ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جیسا قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ کہتے میں نے آپ سے عرض کی، یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر دینا کہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی۔ وہ کہتے میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے بڑے گناہوں سے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ صرف توبہ ہی سے بخشتا ہے۔ اگر شرک کا مرتکب انسان بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو اس خوف سے مار دے کہ اس کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہوگا۔ چنانچہ ایسی جان کو مار دینا جسے اللہ نے حرام کیا ہو، اس کا مرتبہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ دوسرا بڑا گناہ اور اس کی سزا اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب مقتول قاتل کا رشتہ دار ہو، اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب مقتول ہمسایہ ہو، جب قتل کا مقصد مقتول کو اللہ کے اس کے رزق سے محروم کرنا ہو، جیسے اللہ نے قاتل کے ہاتھوں میں رکھا ہو۔ پھر یہ کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ کبیرہ گناہوں میں تیسرا درجہ زنا کا ہے۔ اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے جس عورت سے زنا کیا جائے وہ ہمسائے کی بیوی جس کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک اور نیکی کرنے کی نصیحت کیا ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا زنا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو ہمسائے کا حق پامال ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے یا نہیں۔ کسی بھی وقت دماغ سکون میں نہیں رہتا، انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ کا پتہ ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ کسی کو معلوم ہے کہ یہ جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھایا ہیں ان میں سے سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا اس کے جبڑے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھیں تو یہ کون تھا؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں دیتا، جو ساری دنیا میں پھیل جاتی
اور اب تو میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں مرتبہ پھیلایا جاتا ہے، اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے جہنم میں جلتے دیکھے، تو آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس جہنم کی آگ میں جل رہے تھے۔ اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کر رہا تھا، ہم نے دیکھا، جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے۔ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ یہ کیسے بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں اسلام سود کی کیسے اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی برائی کے قریب سے بھٹکتا ہے تو اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محترم ناظرین، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس سود کو برا نہیں سمجھتے یا معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا کر لیا تو پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ توبہ کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق نہ دی تو کیا کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، مجھ سے گناہ ہو گئے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھر جب پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لیا آ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ہر رات یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے سونے نہیں دیتا، اور اگر آج میں مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ نظر کرم فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کے اپنے بچوں کی طرح پرورش کرے۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنسار کر دو یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جنازہ؟ معاذ اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے صرف اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری دنیا میں بانٹ دو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ ایک نوجوان صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی ہوئی اور وہ مدینہ منورہ میں شادی ہوئی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصار کی لڑکی پر مائل کر دیا اور رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لڑکی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے پرکشش اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ وہ بے قرار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ سے تڑپنے لگا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دوسری جانب آ گئے، بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا تھا، زنا کر بیٹھا، مجھ سے بات کر لیجیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، گناہ کی آگ نے اس سے سکون چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا، اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس وجہ سے کوئی مرد نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اب اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس سے سنسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا ہے جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا دور ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے اے اللہ کے نبی بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گی۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔